پہلی مرتبہ کی چوری میں سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا. پھر دوبارہ اگر چوری کرے گا تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. اس کے بعد بھی اگر چوری کرے تو قید کر لیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے. تو یہ جو ہاتھ ہے یہ یہاں تک گٹوں تک ہے، اور پاؤں بھی جو کاٹا جائے گا بایاں پاؤں وہ بھی ٹخنوں تک ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. تو یہ چور کی سزا اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمائی. تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائیں، تو پھر انہیں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمانے والا ہے. اس کے ساتھ پھر آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ زمینوں و آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے. آیت نمبر 41 اور 42 میں ایک بار پھر یہود کے نفاق کو بیان فرمایا. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دلوں میں نفاق رکھتے ہیں. بہت زیادہ جھوٹی باتیں سننے والے ہیں. جو لوگ آپ سے دور رہتے ہیں ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں. وہ آپ کے پاس اپنے مقدمات اس نیت سے لے کر آتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ فیصلہ کیا جائے تو قبول ہے، ورنہ وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے. بہت زیادہ حرام کمانے والے ہیں، کھانے والے ہیں. تورات میں زنا کی سزا و رجم ہے، مگر ان کے علماء اس حکم کو چھپاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے وہ پھر ظاہر فرما دیا. آیت نمبر 43 میں اگر آپ دیکھیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ تم سے کیسے فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہاں پر جو طویل واقعہ ہے، بڑا طویل واقعہ ہے کہ ایک مرد نے اور ایک عورت نے یعنی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا. اس کی سزا تورات میں سنسار کرنا تھی، یہ انہیں گوارا نہیں تھا. انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کر لیں. تو اگر حضور حد کا حکم دیں تو مان لینا، سنسار کرنے کا حکم دیں تو مت ماننا. وہ لوگ یہود بنی قریظہ و بنو نذیر کے پاس آئے اور خیال کیا کہ یہ حضور کے امتن ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی صلح بھی ہے، ان کی سفارش کام آ جائے گی. چنانچہ سرداران یہود میں سے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمر، مالک بن سیف اور کنانہ بن ابی الحقیق، یہ تمام کے تمام حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے. تو آقا علیہ السلام نے اس کا حکم یہ بیان فرمایا کہ سنسار کیا جائے. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک ابن سوریہ شخص تھا جو بڑا ہی تورات کا مانا ہوا عالم تھا. جب اسے لائے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کی سوا کوئی معبود نہیں، جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی اور تم لوگوں کو مصر سے نکالا، تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائی، تمہیں نجات دی، من و سلوہ نازل فرمایا، اس میں حرام اور حلال کا بیان ہے. کیا تمہاری کتاب میں بیاہ مرد اور عورت کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے بڑے بے بس ہو کر کہا کہ بے شک ہے، اور کہا کہ میں آپ سے کبھی یہ ذکر نہ کرتا، لیکن یہ حکم بالکل اسی طرح تورات میں بھی موجود ہے. تو رب تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں منافقتیں ہوتی ہیں. ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے مفاد کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے، نہ ہو تو نہ مانے. تو اس بات کا ذکر یہاں پر آیت نمبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 43 میں فرمایا. اس کے بعد 44 میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. ہم نے تورات کو نازل فرمایا جس میں ہدایت اور نور ہے. اسی کے مطابق انبیاء جو ہمارے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے تھے، اور اللہ والے اور علماء اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے. یعنی تورات کی حفاظت کی ذمہ داری علماء یہود کی تھی، اس وجہ سے اس میں تحریف ہوئی، جبکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اس لیے تحریف سے محفوظ ہے، جو کہ قرآن کا اعجاز بھی ہے. آیت نمبر 45 میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.
یہاں پر آیت نمبر 45 میں قانون قصاص کو بیان کیا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور اسی طرح زخموں میں بھی قصاص ہے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یعنی یہ جو احکامات نازل فرمائے کہ اس میں یہ تھا کہ جو اہل یہود تھے اور نصارہ تھے، تو جب ان کے یہاں کوئی بڑا جرم کرتا تو اسے کم سے کم سزا دیتے یا نہ دیتے، چھوٹا جرم کرتا تو بڑی سے بڑی سزا دیتے۔ اچھا ایک شخص نے کسی کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا، اب آگے سے وہ طاقتور ہے، اسے کہا میں تو چھوڑوں گا نہیں، اور پھر مثال کے طور پر کسی نے ایک بندے کو مارا، اب آگے طاقتور تھا، اس نے 3-4 بندوں کو 10 بندوں کو مار دیا۔ اسی طرح کسی نے ایک بندے کو گھوسا مارا، ناک میں نقصان پہنچا، آنکھ میں نقصان پہنچا، تو اگلے بندے نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، جگہ جگہ زخم ڈال دیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کیا حکم فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ جو ہے وہ جان کا بدلہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اس کے بدلے میں حاکم وقت اس کی جان لے گا، جسے قصاص کہتے ہیں۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالی تو اس کے عوض میں اس کی بھی آنکھ پھوڑ ڈالیں گے۔ ناک کان ہر اس کا یہی معاملہ ہے۔ کسی نے کسی کو تھپڑ مارا، اب اس کے بدلے میں تھپڑ مارا جائے گا۔ کسی نے کسی کو زخم ڈالا تو اس کے مقابلے میں اتنا ہی زخم ڈالا جائے گا۔ یہ حاکم وقت کی مطلب اسے یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ کرے گا۔ لیکن اب یہاں پر ایک چیز اور بھی آئی ہے، کیونکہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اگر انجیل دیکھی جائے تو اس میں اخلاقیات کا ذکر ہے۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا تو کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اسی طریقے سے تورات میں ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، جس نے جتنا مارا اتنا مارا جائے۔ اب کون سا ایسا بیرومیٹر لائیں گے کہ کسی نے کسی کو تھپڑ مارا بڑی قوت سے تو اب اسے بھی اتنی قوت سے مارنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ چلے کم مارا تو معاف ہے، زیادہ مارا تو جو زیادہ مارا اس کا حساب کون دے گا؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ احکامات یا حکم تمہارے سامنے بیان کر دیا، لیکن فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو دل کی خوشی سے اگر چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر بتایا کہ معاف کر دینا بہتر ہے، لیکن بدلہ لینا چاہو تو تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ یہاں تواتر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے 3 جگہوں پر آیت نمبر 44، 45 اور آیت نمبر 47 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ مشترکہ ہے۔ جس نے اللہ کا حکم نہ مانا تو آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ وہ انکار کرنے والا ہے، کافر ہے، اور 45 میں فرمایا کہ وہ ظالم ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور پھر 47 میں فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ وہ فاسق ہے۔ یعنی اللہ کا حکم ماننے میں کوئی چیز آڑ نہیں بننی چاہیے، ہر حال میں اللہ کا حکم نافذ بھی کرنا چاہیے، ماننا بھی چاہیے۔ جس نے نہیں مانا تو کسی درجے پر وہ کافر ہوتا ہے، کسی درجے پر ظالم ہوتا ہے، کسی درجے پر وہ فاسق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی آیت نمبر 48 اور 49 میں، 48 اور 49 میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے شریعت اور واضح راہ عمل مقرر فرما دی ہے، اور لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، واضح راستہ بھی عطا فرمایا، شریعت بھی عطا فرمائی، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے پھر یہ بھی کہا کہ خاص طور پر اللہ نے یہ تو شریعت اور واضح راستہ مقرر فرما دیا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی وہ سب کو ایک امت اجابت بنا دیتا، یعنی اس کی مشیت اگر ہوتی تو سارے اس کی بات مانتے، سارے مسلمان ہوتے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ حق یا باطل جس راہ عمل کو چاہے اختیار کریں، اور اسی میں نیک و بد کی آزمائش ہے۔ سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ باطل پرستوں کی خواہشات کا بیان ہوا کہ وہ تو صرف جاہلیت اور اندھیر نگری چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام اور حکم انتہائی بہتر اور عمدہ ہے۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہیں، لہذا جو ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔
اور منافقین جو گردش میں آنے سے ڈرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے نوازے گا تو یہ لوگ اپنے طرز عمل پر نادم ہوں گے۔ پھر آیت نمبر، اچھا یہاں پر جو بتایا نا کہ دوست نہ بناؤ، یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اور پھر ورلڈ لیول پر بھی، عالمی لیول پر بھی دوست نہ بنائیں۔ ہاں آپس میں جو ہے وہ کوئی مذاکرات ہو جاتے ہیں، کسی معاملے میں تعاون ہو جاتا ہے، تعاون کا لین دین ہے، ظاہر دنیا کے ساتھ رہنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کو دوست بنا کر راز دینا، کیونکہ یہود و نصارہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں، پیچھے بیان ہوا ہے کہ وہ تمہیں کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ہمیشہ تمہیں روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ تمہیں پسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لینا کہ جو ان کی جتنی بات مانتا ہے وہ ڈو مور کہتے ہیں، اور چاہیے، وہ دوستی اختیار نہیں کرتے، اپنا مفاد نکالتے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو ورلڈ لیول پر اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، اسلام کا مفاد دیکھنا چاہیے۔ ہاں جو مذاکرات معاہدے ہوتے ہیں، تجارتی معاہدے ہوتے ہیں، سارے وہ اپنی جگہ پر ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، لیکن انہیں رازدار نہ بنائیں اور ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے ڈالنے کی کوشش نہ فرمائیں۔ مسلمانوں کو جو ہے وہ دوست بنائیں، غیروں کو دوست نہ بنائیں۔ پھر اس کے اور ان کو کبھی بھی راز شیئر نہ کریں، اس سے بعض اوقات ملک کی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسی قوم پیدا فرمائے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی، اور مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت دل ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبون، ان قریب ایسی قوم آئے گی کہ جس سے اللہ محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جنہوں نے جو ہے وہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ان کے خلاف آپ نے علم جہاد کو بلند فرمایا تھا۔ تو علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والوں اور کافروں کو دوست نہ بنانا۔ یہ آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح انداز میں فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، ان پر غضب فرمایا، انہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ان میں سے بعض کی صورتوں کو مس کر کے جو ہے وہ بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 64 میں یہودیوں کے ایک گستاخانہ جسارت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 64 میں یہاں فرمایا کہ وقالت الیہود، کہ یہود نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہو، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ اس کے ہاتھ اس کے دست اقدس اس کی شان کے مطابق کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہے خرچ کرے۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے خدا کے لیے فقیر اور بخیل کے لفظ استعمال کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ ان بدبختوں کے ہاتھ جھگڑے ہوئے ہیں اور اس گستاخانہ قول کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں دست اقدس کھلے ہوئے ہیں، جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہاتھ سے پاک ہے، اس کی شان کے مطابق اس نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ آیت نمبر 66 میں کہ اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کے احکامات پر عمل کرتے تو ان کو فراخ رزق دیا جاتا، اور فرمایا کہ ایک اعتدال پسند جماعت کے علاوہ اہل کتاب مجموعی طور پر برائیوں میں مبتلا تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 67 میں فرمایا اے رسول، آپ کے رب کی جانب سے جو کلام آپ پر نازل کیا گیا اسے لوگوں کو پہنچا دیجئے، اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ آیت نمبر 68 میں اہل کتاب سے فرمایا کہ جب تک تورات، انجیل اور قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے ہدایت نہیں پاؤ گے۔ اور آیت نمبر 69 میں فرمایا ایمان کے مدعی یہودی، سائبین، نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر حقیقی معنی میں ایمان لائے گا، یہ آیت نمبر 69 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں فرمایا
کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اسی طرح یہودی ستارہ پرست، صابئون کہتے ہیں ستارہ پرست، نصارہ یعنی عیسائی، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا، اچھے کام کرے گا، تو اس پر نہ کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کچھ غم ہوگا۔ تو یہاں پر بڑے واضح انداز میں فرمایا کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر آیت نمبر 70 میں اور 71 میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو جھٹلانے اور قتل کرنے کا بیان ہے، اور اس کا سبب ان کی یہ خوش فہمی ہے کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اور بالکل ان کو عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 73 سے لے کر 80 تک نصارہ کے عقیدے کی خرابیوں کو بیان فرمایا، اور یہ بات شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 73 سے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں ایک تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو ان میں جو کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی تثلیث کا جو عقیدہ ہے نا، اس سے عام طور پر جو ہے وہ ٹرینٹی کہا جاتا ہے، تثلیث یعنی تین خداؤں میں سے ایک خدا۔ ان کا یہ ہے کہ ایک خدا وہ حضرت مریم کو مانتے ہیں، ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں معاذ اللہ، اور ایک خدا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں۔ تو ماننا، اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا۔ تو جو یہ عقیدہ ہے تثلیث کا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑے واضح انداز میں رد فرمایا۔ ابھی بھی آپ کو کئی مقامات پر جو مشینری اسکولز کہلاتے ہیں نا، تو ان میں یہ نام آپ کو نظر آئے گا، ہمیں عام طور پر نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ ٹرینٹی یہ خاص طور پر ان کا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ تین خداؤں میں سے ایک۔ اچھا، ان سے پوچھیں تم خدا کو جو ہے نا یعنی اللہ رب العالمین کو عیسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ باپ مانتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو بھی باپ کیوں کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا کلمہ استعمال کرنا، ایسی ورڈنگ کرنا کہ اس کا معنی صحیح بھی ہو لیکن دوسرا معنی اس کا غلط نکل رہا ہو، تو وہ معنی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تعظیم کے لیے بھی لفظ اب یا باپ استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باپ تو ہوتا ہے جس کی کوئی اولاد ہو۔ رب تعالیٰ فرما چکا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس سے کسی کو پیدا کیا گیا، اس لیے اس کی سختی سے یہاں پر رد فرمایا، وضاحت فرمائی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مسیح ابن مریم نے بھی بنی اسرائیل سے یہی فرمایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مسیح ابن مریم اس طرح ایک رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، ان کی ماں صدیقہ ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، جو کہ احتیاج ہے، اور جو محتاج ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہاں پر یہ بھی بات سمجھائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ معاذ اللہ خدا تھے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نیک و خاتون تھیں لیکن وہ کھانا کھاتے تھے، وہ اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو کہا کہ جو کھانا کھاتا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے نا کھانے کا، تو جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین ان تمام سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو مثال دے کر سمجھایا کہ کھانے والا، سونے اٹھنے والا، دنیا میں پیدا ہونے والا، یہ کبھی خدا نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نافرمانیوں، بے اعتدالیوں، حد سے تجاوز و نیکی کا حکم نہ دینے، برائی سے روکنے کی وجہ سے یہود پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت کی گئی۔ یہود کی بے اعتدالیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت یہود اور مشرکین کو ہے۔ نصارہ میں عالم راہب ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے ان میں مسلمانوں کے بہت سے دوست بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی یہاں پر پھر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے بھی ان لوگوں کی تعریف فرمائی۔ یہ چھٹے پارے کی آخری آیت ہے کہ جو نیک لوگ تھے، ایمان والے تھے، راہبین تھے، تو ان کی تعریف فرمائی، اور رد ان کا فرمایا کہ جن کا عقیدہ غلط تھا۔ پھر اس کے بعد 7ویں پارے کے آغاز میں آ جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب نبی علیہ السلام کے اصحاب
نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا. ان کے علماء راہبوں نے قرآن مجید سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگے. اس کیفیت کو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں, اللہ اکبر, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں, اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے. کہتے ہیں اے رب, ہم تجھ پر ایمان لائے, تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے. اور اس میں ایسا تھا کہ زارو قطار نجاشی اور اس کے قوم کے جو لوگ تھے اور علماء تھے وہ رو رہے تھے. اور اس طرح نجاشی کی قوم کے 70 آدمی جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور حضور سے سورہ یاسین سن کر بہت روئے تھے, اور بالآخر یہ ایمان لے آئے تھے نجاشی. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی. تو آج کل کے دور میں غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے, جنازے کا سامنے ہونا ضروری ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ عمل فرمایا تھا, تو آقا علیہ السلام کی خصوصیت تھی, آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں تھی. پھر آیت نمبر 87 میں ایمان والوں سے فرمایا کہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ اس کے رسول کے پاس ہے, اس لیے اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ اور اللہ کی حلال و پاکیزہ رزق سے کھاؤ. آیت نمبر 89 میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اچھا 87 میں ایک بڑی عجیب و غریب بات بتائی, فرمائی کہ جس طریقے سے تم حرام کو حلال نہیں کر سکتے نا, اسی طریقے سے تم حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے. تو حرام کو حلال کرنا یہ بھی ناجائز ہے, حلال کو حرام کرنا یہ بھی ناجائز ہے. پھر آیت نمبر 89 میں فرمائیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. یہاں سے یمین منعقدہ کا ذکر ہے, اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ یمین جو ہے وہ قسم کو کہا جاتا ہے, اور جو ہے اس کی 3 قسمیں جو ہیں وہ علماء نے بیان فرمائی. ایک تو یمین لغو ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں تعریف, ایک یمین غموس ہے, ایک یمین منعقدہ ہے کہ آئندہ زمانے کے لیے, فیوچر کے لیے. یعنی یمین لغو یا منعقدہ, تو لغو میں تو کوئی پکڑ بھی نہیں ہے, غموس میں یہ ہے کہ وہ توبہ کرے, کفارہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن منعقدہ میں یہ ہے کہ اس نے اگر قسم کھائی ہے تو اگر توڑی تو پھر اس کا کفارہ بھی اس سے ادا کرنا ہوگا. تو یہاں پر فرمایا کہ یمین منعقدہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے, اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ قسم سے بری ہے, قسم میں بری ہے. اگر وہ قسم کو توڑتا ہے تو اس کے برعکس کرتا ہے تو فقہی اعتبار سے اسے حانس, ہا سے حانس کہا جاتا ہے. اس آیت میں اس کا کفارہ بیان ہوا کہ 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا, یا ان کو لباس دینا, یا غلام آزاد کرنا. تو غلامی کا تو رواج اب ختم ہے, تو 2 وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دیں, یا ان کو پیسے بھی دے سکتے ہیں, یا ان کو لباس بھی دے سکتے ہیں, یا آپ کی ثوابدید پر ہے. کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو پھر اسے جو ہے وہ روزے رکھنے ہوں گے, اسے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہوگا 3 روز تک. اور یہاں پر علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر, یعنی یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر اسے طاقت نہ ہو, 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا, کپڑے بھی نہیں دے سکتا, تو پھر اس کے بعد یعنی مرحلے پر یہ ہے کہ فَمَن لَمْ يَجِدْ, اگر ان چیزوں کو نہ پائے تو فَصِيَامُ 3 ایام, تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ 3 روزے رکھے. اور یہ 3 روزے متواتر رکھنے ہیں, ایک روزہ بھی کٹ جائے گا تو دوبارہ رکھنے ہوں گے, پے در پے 3 روزے. یہ پھر قسم توڑنے کا جو ہے وہ کفارہ ہے. اور یاد رکھنا یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ غلط قسم کھائی, شریعت کے منافی قسم کھائی کہ میں صدقہ نہیں دوں گا, قسم کھائی کہ میں جو ہے اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا, قسم کھائی کہ میں بیوی سے بات نہیں کروں گا, قسم کھائی کہ میں نوافل نہیں پڑھوں گا, تو اس کو توڑنا ضروری ہوتا ہے, اور برحال قسم کا کفارہ اسے ادا کرنا ہوگا. اس کے بعد یہ بھی 90 اور 91 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے مومنو, شراب, جوا, بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک اور شیطانی کاموں میں سے ہیں, سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب و جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے. تو کیا تم باز آنے والے
والے ہو۔ ان دو آیات میں شراب کو محرمات قطعیہ کے ساتھ ذکر کر کے 9 وجوہ سے اس کی حرمت کی تاکید فرمائی، اور اب شراب کے حرام قطعی ہونے میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 95 سے لے کر 99 تک حالت احرام میں شکار کی ممانعت کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک حضور نبی کریم یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس میں یہ بتایا کہ غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دونا، ان پر سامان لادنا، ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ان میں سے چند یہ ہیں جن کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہاں پر جو ہے وہ واضح انداز میں فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلہ ولا حام، ان سب کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، ان کی تعریفات میں مختلف اقوال ہیں جو کتب حدیث میں اور فقہ میں ملاحظہ کی جا سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا انہوں نے یوں سمجھ لیجیے کہ جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی کسی کی طرف منسوب نہیں ہے۔ کافر اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہیں، اور حلال و حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے یا اس کے اختیار سے اس کے پیارے محبوب کا کام ہے۔ بندے کا یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 106 میں فرمایا جب وصیت کرنی ہو تو 2 عادل گواہ مقرر کرنے چاہیے تاکہ بعد میں تنازع پیدا نہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا کہ حق کی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اور ابتدائی اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن احکام وراثت نازل ہونے کے بعد صرف اس کی اباحت اور خیر کے کاموں کے لیے استحباب باقی ہے۔ پھر آیت نمبر 110 سے لے کر 111 تک عیسیٰ علیہ السلام کو نعمتوں کی یاد دہانی کرائی کہ میں نے روح القدس سے تمہاری مدد فرمائی، میری دی ہوئی طاقت سے تم گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی کرو گے، میں نے تمہیں کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے ان کا ذکر فرمایا۔ اس نے الہی سے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈالنا، مادرزاد اندھوں کو بینا کرنا، برس کے مریضوں کو شفا یاب کرنا، مردے کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کی اظہار رسانی سے بچانا وغیرہ۔ آیت نمبر 112 میں اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے استدعا کی کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے تیار خوان نعمت نازل فرمائے، اس سے ہم کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور تیری قدرت کی نشانی، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 114 ہے جس میں دسترخوان کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت، اچھا اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ آیت نمبر 114 اگر کسی کے رزق میں کمی ہو، دسترخوان میں بے برکتی ہو، تو یہ آیت کریمہ کثرت سے پڑھے، اللہ رب العالمین اس کے دسترخوان میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور چونکہ یہاں پر یہ بھی فرمایا عرض کی کہ مولا تاکہ یہ ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت حاصل ہو تو نعمت کے حصول کا دن عید کا دن ہوتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں، اور پھر اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت حضور نبی کریم علیہ السلام ہے، اس لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دن کو عید کے دن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 خدا بنا لو؟ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے براعت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ میں نے ان لوگوں سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی اب ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اسی سورت کے بالکل اخیر میں آپ دیکھیں فرمایا کہ
قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ جو قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نیرے روا دوا ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے زمین و آسمان کی تمام بادشاہی، جو کچھ اس میں ہے، اور وہ ہر شے پر قادر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے سورہ الانعام جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے قرآن سے اسی طرح مستفیض و مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔